اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکات، نذر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصالہ ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصالہ ثواب ہو سکتا ہے. لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا نماز میں نہیں کرتی، نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں، تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہے، اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نبی الاسلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے. اچھا مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، شرک مک گیا جی، وہ میری ویڈیو پہ مکے ہے، ایک قبروں تے آ کے ہندو پہ سجدے کر دینے. علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نصیریہ شام میں، وہ کوئی ہندوؤں میں سے نکلا ہوا ہے؟ شیعہ میں سے نکلا نا. اور سنیوں میں سے جو فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے، یہ پہلے حنفی تھا نا غلام احمد قادیانی دجال. تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حق اور باطل کی کشمکش رہے گی. ہر موسیٰ کے مقابلے پہ کوئی فرعون ہوگا، ہر حسین کے مقابلے پہ کوئی نہ کوئی یزید ہوگا. کیونکہ جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی، یہ دونوں پارٹیاں ہمیشہ رہیں گی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ نبی الاسلام کے سسر ہیں، تو سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے؟ نہیں. اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے؟ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر بھی جب حدیث روایت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قال رسول اللہ. سیدہ عائشہ کے خاوند ہیں، لیکن حضرت عائشہ جب حدیث روایت کریں گی تو کیا کہتی ہیں؟ قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ تو یہ کہہ سکتی تھی میرے باپ نے فرمایا، لاڈلی بھی تھی، لیکن حضرت فاطمہ بھی جب حدیث روایت کرتی ہیں تو قال رسول اللہ. وہ سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو خلاف ہیں، ہم اتنے پکے اپنے عقیدے پہ کہ نبی جو بھی کہیں ہم نے بات اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا. ادھر بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا، قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے. کتنے لوگ کتنے ضدی ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسی بڑے پکے اپنے مسلک تے ہاں، اسی اتنے اپنے پکے ہیں کہ جو مرضی کرو تجھے اسی نہیں مننی. کہتے ہیں نا، اس زمانے میں یہودی بھی یہ کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو پکا پکا کہہ رہے ہیں نا، یہ پکے نہیں ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے. اور آج کے لوگوں پہ بھی لعنت ہے جن کو ہم قرآن و سنت سے بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا. وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں، لیکن ہمیں ہندوؤں سے کیا اختلاف ہے؟ اس طرح نہیں مان رہے جس طرح اللہ نے کہا ہے ماننے کو. عیسائی کسی اور خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں عیسائیوں تمہارا خدا اور ہمارا خدا اور. تو قرآن میں بھی ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے. اس لیے کہ تم نے ان کوالٹیز اور صفات کے ساتھ نہیں مانا جو اللہ خود چاہتا تھا اپنے لیے. اس طرح بابوں نے جو دین دیا وہ انہوں نے خود بنا کے آپ کو دیا، ورنہ کتابوں سے تو میچ کرتا. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو
شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں, کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے ارادہ گالا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار کا کہنا نا ڈیوٹی ہے, سارے چرسی پوڈری فیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوندے نے, اپنے مزار دے اوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو, پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہے یا نہیں, یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہوں بھی تب بھی مرنے کے بعد, اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, نہ کسی فرشتے سے, نہ کسی جن سے, نہ کسی پیغمبر سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا, باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق. یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا, جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, تو اس کا کیا مطلب ہے جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے, کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے, اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل, اے نبی تم فرماؤ, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اچھا شرک کیا عیسائیوں نے, مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے, لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا گستاخی اور کفر ہے, تو حضور کے فرمان سے کسی دوسرے کی بات کو بلند کرنا اس سے بڑا کفر ہے. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں قرآن میں یہ لکھا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہے اور مسلم میں یہ لکھا ہے, اور آپ کہیں کہ داتا صاحب یہ فرماتے ہیں, اجمیر شریف والے یہ فرماتے ہیں, تو آپ پہ میں فٹ کروں گا نا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, رسول اللہ سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے. جہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام وہ اپنی کو بات نہیں کر سکتے, وہاں آپ کے بابے اور بزرگ کیا کر سکتے ہیں. اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے, ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے. اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ, جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے, اس کے لیے جنت نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, آپ مجھے پانی پلاتے ہیں, تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, اور وہاں بھی قبر میں دفن ہے, اور آپ مر چکے ہیں, آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں, دنیا کی زندگی سے نکل چکے, اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا, کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا, تم چاہتے ہو کہ اس طرح جس طرح تمہارے بزرگوں پہ لعنت ہوئی تم بھی لعنتی بن جاؤ. وہ تو لعنتی ہوئے تھے نا, لیکن تمہیں تو لعنتی نہیں بننا چاہیے اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہوئے. تمہارے اندر تو اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سر آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بزرگوں کو دین کا صحیح پتہ نہیں چلا, تو اب آپ کے پاس قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے, اب آپ کیا بہانہ کریں گے. یہ گویا اللہ اور اس کا رسول ہی آپ کے پاس آئے ہیں. آج کی ڈیٹ میں اللہ رسول ایز اے پرسنالٹی تو نہیں آئیں گے آپ کے پاس, کتاب اللہ اور سنت ہے. اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہو. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی, یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے, جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی ہے. یہ وہ تبدیلی ہے جو نظر آئی ہے کہ باپ دادا جو ہے قبروں کے پجاری تھے, اور بیٹے جو ہیں وہ پکے موحد ہیں. باپ دادا جو ہے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے تھے, اولاد آگے سے قرآن اور سنت میں جو نبی علیہ السلام کا طریقہ بخاری مسلم میں ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے. تو تبدیلی تو آئی ہے.